اس سے مطلب ہے کہ ہم اگر آپ کے سامنے بول رہے ہیں نا تو ہمارے اندر کانفیڈینس آ جائے گا، مجھے اس سے مطلب ہے۔ چلیے، تو ہم لوگ ڈرامہ پڑھ رہے تھے کہ ڈرامے کا اجزائے ترکیبی کو پڑھا ہم نے، ڈرامے کی خصوصیات اور اس کی صفات کو پڑھا۔ آج اسی کڑی کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پڑھیں گے امانت اور اندر سبھا۔ امانت لکھنوی اور اندر سبھا کو پڑھیں گے جو ہمارے یہاں داخل نصاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس 3-4 دن میں 2 کلاس لے لوں، میں فری ہوں بالکل، دن میں بھی اور رات میں بھی بتاؤں گا، تاکہ کچھ سلیبس ہمارا کھنچ جائے ادھر۔ ٹائم کم ہے اب، یار یہ آیا نہیں لائٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا دیکھیں گے اس میں؟ سید آغا حسن امانت لکھنوی کو دیکھیں گے، پیدائش وفات، پھر اندر سبھا کا تعارف دیکھیں گے، سبب تالیف دیکھیں گے، اندر سبھا کا فن تجزیہ ہوگا، اندر سبھا کا اسٹیج اور پیشکش ہوگا، یہ سارے سوالات ہوں گے، پھر فرہنگ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ نپٹ جائے گا۔ چلیے، یہ سب تو آپ پڑھ چکے ہیں کل۔ آج ہم پڑھیں گے سید آغا حسن امانت لکھنوی۔ حالات میں کیا کر رہے ہیں کہ امانت کے حالات زندگی بہت کم دستیاب ہیں، دستیاب مطلب دستیاب، بہت کم دستیاب، بہت کم ملتا ہے ان کے تعلق سے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے اپنی کتاب لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، تو یہ کتاب ہے آغا حسن امانت لکھنوی کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ مسعود حسن رضوی ادیب کی ہے۔ میں امانت کے بارے میں کچھ لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیے۔ اس سے پہلے ان پر نہ کچھ لکھا گیا تھا اور نہ اب تک کچھ لکھا گیا ہے، لیکن مسعود حسین صاحب نے جو کچھ لکھ دیا وہ مستند ترین ہے، اسی سے یہاں استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر کسی موضوع پر، جیسے مثال کے طور پر جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے اردو بطور لنگوا فرنکا، اس پر اردو زبان میں کچھ بھی مواد موجود نہیں ہے، لیکن اس پر جو سب سے پہلے مضمون لکھے گا اور اس پر جو سب سے پہلے کام کرے گا وہ کون کرے گا؟ جو محنت کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے بعد میں جو لوگ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر کام کرنا چاہیں گے تو ان کو آگے بڑھنے میں جو چیز سب سے زیادہ مدد دے گی وہ کون چیز مدد دے گی؟ اس موضوع پر لکھا ہوا جو مواد ہے وہ رہے گی نا، اسی کے ذریعے نا اس میں کاٹ چھانٹ قطر و بیونت کر کے اور اس میں جو ہے کہ تنقید اور تنقیص کر کے آگے بڑھیں گے، تو بنیاد تو وہی ہوا نا۔ چلیے، کریں کہ امانت 1231 ہجری میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام میر آقا علی عرف آغا تھا۔ میر آقا، والد نام کیا تھا؟ میر آقا عرف آغا، علی آغا، میر آقا علی عرف آغا۔ اس خاندان کے بزرگوں کا تعلق ایران سے تھا۔ مسعود صاحب لکھتے ہیں ان کے دادا والد سید علی رضوی مشہد مقدس میں رہتے اور حضرت امام رضا کے روضے کی کلید برداری کا شرف رکھتے۔ خیر یہ ہو گیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا یہ بتائیے، تو ہجری میں لکھا ہے، عیسوی سن میں کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے عیسوی سن میں؟ کمنٹ کیجئے سب لوگ، عیسوی سن میں کیا ہے یہ؟ عیسوی سن میں کیا ہے؟ 1815، بہت اچھا، اس طرح معلوم ہونا چاہیے۔ 1815، ٹھیک ہے۔ ان کے دادا، اچھا ہو گیا، امانت 20 سال کی عمر تک علم حاصل کرنے میں مصروف رہے، پھر یکا یک کسی مرض کے سبب ان کی زبان بند ہو گئی اور وہ قلم سے زبان کا کام لینے لگے تھے۔ اسی حالت میں عمر عزیز کا 10 سال گزر گئے۔ اب بتائیے، ہم لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے دقت ہو رہی ہے، پنکھا نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ محنت کرنا، لگن اور فکر کا ہونا۔ اب دیکھیے، جو آدمی کا 10 سال زبان بند رہے اور اس کے باوجود وہ 10 سال کام کرتے رہے، قلم کے ذریعے اپنی باتوں کو لکھتے رہے، اپنے تجربات اور خیالات کو صفحہ قرطاس پر جگہ دیتے رہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ عزم اور ارادے اور حوصلے کی بات ہے۔ آگے آ جائیے۔
चुनांच यहाँ बेजुबानी से मुतल्लिक उनके अपने चंद अशार पेश किए जा रहे हैं। क्या है? बेजुबानी में अमानत की वह गुलरेजियाँ, नातिका हो बंद ए दिल बुलबुल नाशाद का, दम बंद है खामोशी से इस नीम जान का, नीम जान आधा, मुश्किल कुशा हो खोल दो उक़दा ज़ुबान का, हो बहर याब नुत्क़ से या तक ये खस्ता जा, और रोंगटा भी जिस्म पे गोया बने ज़ुबां। इन दुआओं में गोयाई मिल जाने की कितनी शदीद ख्वाहिश है। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने उनकी दुआ कबूल भी कर ली। अमानत 1260 हिजरी में करबला ए मुअल्ला की ज़ियारत के लिए गए और वहाँ 1 साल क़याम किया। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए 3 साल क़याम किया, 4 साल क़याम, कितने साल क़याम किया? 1 साल क़याम किया। चुनांच एक रोज़ इमाम हुसैन के रोज़े में बैठे दुआ मांग रहे थे कि यकायक उनकी ज़ुबान खुल गई। ज़ुबान तो खुल गई, वो बातें भी करने लगी, मगर लुकनत ताउम्र बाकी रही। लुकनत शायद ज़्यादा थी, इसलिए कहीं आते जाते न थे। शरह इंद्र सभा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वज़ा के ख्याल से कहीं जाता न था न आता था, न जाता था न आता था, ज़ुबान की वाबस्तगी से घर में बैठे बैठे जी घबराता। मतलब क्या कर रहे हैं कि मतलब ज़ुबान में लुकनत होती थी, कहीं जाते तो थोड़ा सा आरियत महसूस होती, शर्मिंदगी सी लगती, इसलिए कहीं नहीं जाता था। लेकिन इसके बावजूद कितने साल हो गए? 1815 बताया था ना आपने, कितना बताया था पैदाइश? कमेंट कीजिए फिर से। 1815 और कितना हो गया? 1915, 2015, 200 साल हो गए उस आदमी को इस दुनिया से गए हुए, और आज तक हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। लुकनत कहते हैं ज़ुबान का तसलसल के साथ न चलना, जैसे वज़ा के ख्याल से कहीं जाता था, जो लुकनत हो जाती है, ज़ुबान का तसलसल न चलना, तो तलाना जिसको बोलते हैं, इसको लुकनत कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा है मूसा के बारे में जो कुरान में जो दुआ है उसको। मसूद हसन रिजवी अदीब ने मोतबर हवालों से लिखा है कि अमानत ने 15 साल की उम्र से शेरगोई शुरू कर दी। ये भी आपको याद रखना है। मशहूर मरसिया को दिलगीर की शागिर्दी इख्तियार की थी। इन्हीं ने अमानत तखल्लुस तजवीज़ किया। अमानत ने शायरी की इब्तिदा सलाम और नोहे से की, फिर रफ्ता रफ्ता गज़ल की तरफ आ गए। दिलगीर चूँकि गज़ल गोई तर्क कर चुके थे, इसलिए गज़ल पर इस्लाह देने से मना कर दिया। अमानत फिर अपने तौर पर मश्क बहम पहुँचाते रहे। मसूद साहब लिखते हैं, जब उनकी ज़ुबान बंद हो गई तो दिन का ज़्यादा हिस्सा शेर कहने में और रात के दोपहर शागिर्दों की गज़ल बनाने में सर्फ करने लगे। इराक़ के सफ़र से वापस आने के बाद वह मरसिया गोई की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो गए और बकौले लताफ़त 125 मरसिए लिखे। कितने लिखे? 125 मरसिए लिखे। इनके बारे में होगी बातें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। करें कि अमानत के सिर्फ 2 बेटियों के बारे में मालूमात फराहम होती हैं। बड़े बेटों लिखा है, मैंने गलत पढ़ दिया, बेटों के बारे में। बड़े बेटे का नाम सैयद हसन लताफ़त, उन्होंने 52 साल की उम्र में लखनऊ में वफ़ात पाई। छोटे बेटे का नाम सैयद अब्बास हसन फसाहत था, उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में करबलाए मुअल्ला में वफ़ात पाई। 2 बेटे उनके थे, इनके बारे में जानकारी हमें हो गई। अब हमें आ जाइए। करें कि अमानत ने बहुत कम उम्र पाई, जो भी पाई शेरगोई में बसर की। वह सिर्फ 44 साल की उम्र में इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा साल था? ईस्वी साल। 28 जुमादुल ऊला 1275 हिजरी को सहशंबा के दिन शाम के करीब इस्तिस्का के मर्ज में उनका इंतकाल हुआ। अब इस्तिस्का का मर्ज क्या होता है, आपको कमेंट करके बताएंगे आप। और आगा बाकर के इमाम बाड़े के करीब मुसाफिर खाने में दफन किए गए। इतनी बात हमें मालूम हो गई, जो बुनियादी बातें मालूम होनी चाहिए वो हमें मालूम हो। अब थोड़ा सा हम और एक यहाँ शेर है तो शेर भी देख लेंगे और सीधे चलेंगे हम लोग। चलिए, अब्दुल्ला कहाँ है, पढ़िए आप, पढ़िए यहाँ से।
جی جی پڑھیے. اور ہمارا آواز نہیں آ رہی آپ کی. تارا تھی جس میں آواز یہ سب آگے آ رہے. نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی عبداللہ. چلیے شبستان پڑھیے آپ. شبستان شبستان پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں. عائشہ پڑھیے. جی پڑھیے سر. پڑھیے. ہاں پڑھیے. امانت کی اپنی اولادیں تو کم تھی مگر ان کی مانوی اولادوں یعنی شاگردوں کی تعداد کافی تھی جن میں غیر مسلم شاگرد بھی شامل تھے. یہ سب جب کسی مصرع طرح پر غزلیں پڑھتے تھے تو اچھا خاصا مشاعرہ ہو جاتا تھا. امانت نے ایک غزل کہی ہے جس میں ان کے 25 شاگردوں کے نام آ گئے ہیں. اس کا صرف مطلب و مقطع یہاں درج کیا جا رہا ہے. کیوں ہو نہ لطافت سے اطمینان سے پر اطمینان سے اشعار شبستان اطمینان سے پڑھیے کیوں توجہ ہو سے. نہ لطافت سے پر کیوں ہو اشعار امانت لطافت سے پر اشعار امانت. اطمینان سے پڑھیے. کیوں کیوں ہو ہو نہ لطافت لطافت سے پر پر اشعار امانت. مائل ہے اشعار امانت رعایت پہ دلزار امانت. کچھ تھوڑے سے شاگردوں کے نام اس میں ہوئے نظم. دیکھو یہ فراست سوئے اشعار امانت. پڑھیے یہاں سے آگے. امانت کے ایک شعر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت کی تکمیل کے ہمیشہ خواہش مند رہتے تھے. میں امانت ہوں شاگردوں کا استاد تو کیا حق تعالی میرے شاگردوں کو استاد کرے. کتنی اچھی دعا ہے. امانت کے کتنی اچھی دعا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امانت ہوں شاگردوں کا استاد تو کیا حق تعالی میرے شاگردوں کو استاد کرے. ایک استاذ کے بارے میں کیا میں بتاؤں آپ کو. اس دنیا میں دو ایسی شخصیت ہوتی ہے. ایک والدین، ایک ہی لفظ میں ماں اور باپ دونوں والدین. اور دوسرا کوئی اگر شخص ہے اس دنیا میں اگر ہے تو وہ ہے آپ کا استاد. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے کامیاب ہو اور اس کے ذریعے بہت مخلص نہیں بھی ہے پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میری پہچان بنے. اب آپ شبستان ہیں پتہ نا یو پی سے ہیں. اگر آپ کا لوگ جی آر ایف نکال لی تو کم سے کم میں تو یہ کہوں گا نا کہ ہاں میرے سے پڑھی ہوئی ایک لڑکی جی آر ایف نکال لی. آپ کہو نہیں کہو استاد خود جوڑتا ہے کہ ہاں میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے. اور میں آج بول بھی دوں آپ کو سامنے. آج میں جو وہاں تشریح پیش کیا وہ صرف اس لیے پیش کیا کہ میرے سر بیٹھے ہوئے تھے. بڑے بڑے پروفیسر تھے جے این یو سے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے. میں زبردستی بولا تھا کہ میرے سر بولے کم سے کم بولا تو بیوقوف کی طرح چپ تو نہیں رہا سب اوروں کی طرح بولنے کے لیے بولے. کوئی بول نہیں میں بولا بول ہوگا غلط دیکھا جائے گا. غلطی سے کیا ڈرنا. چلیے آگے آئیے پڑھیے. اچھا یہ چیز جانکاری ہمیں ہو گئی. اب ہمیں کچھ آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. چلیے اب یہاں سے پڑھیے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کوئی پڑھیے. چلیے شبستان پڑھیے. آپ ہی پڑھیے. اندر سبھا امانت اندر نہیں تعارف سبب اطمینان سے. تعلق اندر نہیں کیا ہے اندر سبھا. اندر سبھا امانت تعارف سبب تعلیف. ہندوستان میں لفظ اندر سبھا مختلف معنوں میں عرصہ دراز سے استعمال ہوتا رہا ہے مگر 19ویں صدی کے وسط سے ان ڈراموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا جن میں راجا اندر کی سبھا دیو پریاں اور جوگن کے قصے کو پیش کیا جاتا. رفتہ رفتہ اسے ان ڈراموں کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا جن میں فوق فطری عناصر ہوں. راجا اندر کی سبھا ہو یا نہ ہو یعنی جلد ہی شبستان یہ لفظ اسم. جی لفظہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تو اچھی لکھی پڑھی لکھی ہیں. لفظہ اندر ایسا نہیں. دیکھ کے پڑھیے. جب میں بتاؤں سیکھیے. اردو ادب میں بتاؤں جب میں پھر سے ایک مرتبہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. میں مدرسے کے پڑھا ہوا ہوں آدمی. اتفاق سے جہاں سے آپ ہیں میں وہاں سے بھی پڑھا ہوں تو باہر سے لیکن وہاں سے بھی پڑھا ہوں. تو اقبال کے اشعار مدرسے پڑھنے والوں کو زیادہ یاد ہوتے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو.
دلی لگا ہوتا ہے، اپنے اپنی چیز ہے، تھوڑا ان کو کیونکہ ان کے جو اشعار ہیں نا اس میں عربیات کا اثر ہے، اس طرح کے تلفظ اسی طرح کے ہیں. جب ہم یہ آئے تھے نا تو ہمیں اشعار اچھے خاصے یاد تھے، لیکن ہم کو اسی میں سب ڈانٹ دیتے تھے کہ اے تم عربی کی طرح پڑھتے ہو، تم عربی کی طرح پڑھتے ہو. تو صحیح کرنا ہے تلفظ. لفظہ آپ نے پڑھ دیا پھر اندر کر دیا، یہاں نہیں. راجہ اندر کی سبھا ہو یا نہ ہو، یعنی جلد ہی یہ لفظ اس میں خاص عام سے اس میں عام بن گیا. چلیے آگے پڑھیے. ڈرامے کے نام کے طور پر لفظ اندر سبھا سب سے پہلے سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اپنے اس ڈرامے کے لیے استعمال کیا، جس کی تصنیف 1 اگست 1852 عیسوی کو مکمل ہوئی اور جو 14 جنوری 1854 عیسوی کو پہلی بار اسٹیج ہوا. یہ اپنے عہد کی تہذیبی اقدار کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. امانت نے اس میں ایسے عناصر کو یکجا کیا اور انہیں پیش کرنے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ اس سے عوام و خواص یکساں طور پر محفوظ ہونے لگا. امانت نے اس کے قصے کا بنیادی تصور اور کچھ کردار دیو مالائی اندر سبھا سے لیے اور کچھ قصہ و کردار مثنوی بحر البیان اور گلزار نسیم سے. اس میں انہوں نے اندر، گلفام، سنگل دیپ اور اختر نگر کو یکجا کر کے دو تہذیبوں کو ہی یکجا نہیں کیا بلکہ غزل اور مثنوی کے ساتھ ٹھمری، بسنت، دوہے اور ہوری کو شامل کر کے اعلیٰ ادنا، امیر غریب اور چھوٹے بڑے سب کو یکجا کر دیا. امانت نے اس پیشکش میں بھی انہی عوامی روایتوں سے استفادہ کیا جو برج اور اودھ میں بھانڈو بھگت بازوں، بیروپیوں اور رام لیلا و کرشن لیلا کے ذریعے مروج تھی. انہی شہری روایتوں سے اثر لیا جو مثنوی خوانی، داستان گوئی اور مجرے کی محفلوں سے عوامی تفریح زندگی کا جز بنی ہوئی تھی. مجرے نہیں، اندر سبھا رک جائیے. آپ مجرا کیا ہوتا ہے؟ مجرا. مجرے کی داستان محفلوں گوئی سے اور عوامی مجرے. رکی، جب میں بولوں تو رکا کیجیے. دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں. داستان گوئی اور مجرے کی محفلوں سے. آج میں بتا رہی تھی، بڑی اچھی بات بتائی ہے. حقیقت ہے وہ، ہم سب مبتلا ہیں اس میں، کوئی فرشتہ نہیں ہے. ایک بات حقیقت ہے. کہہ رہے تھے کہ آج جیسے ہے نا مجرا لفظ، اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آج جو ہم فلموں میں کام کرنے والے جو ہیروئن ہیں ان کو ہم کتنی عزت سے دیکھ رہے ہیں نا. آج سے 200 سال پہلے فلمیں تو نہیں ہوا کرتی تھی نا. تو اس زمانے کے ہیروئن کو طوائف کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. تبھی تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے شہزادوں کی شادی طوائف سے ہوئی ہے. اچھے اچھے لوگ طوائف پر دیوانے ہوئے ہیں، لیکن سماج طوائف ہے. آج دیکھیے، آج کی حالات دیکھیے. وہ فیس بک پر چلتا ہے نا، فیس بک اور انسٹا پر، کہ پہلے غریب لوگ ناچتے تھے، امیر لوگ دیکھتے تھے. اب امیر لوگ ناچ رہے ہیں، غریب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور میں آگے تھوڑا سا بڑھا دوں کہ اب سب ناچ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. چلیے، تو یہ باتیں دیکھیے، یہ بتایا ان کے بارے میں کہ اندر سبھا یہ چیزیں ہوئی، یہ کیا کیا بیان کیا. یہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا سوال کو بتا دوں. یہ دیکھیے، برج اور میں بھانڈو بھگت باجو بہروپیوں رام لیلا و کرشن، یہ چیزیں یاد رکھیے گا. یہ سب کس میں ملتی ہیں؟ امانت حسن لکھنوی میں. آگے دیکھیے تو کہتے ہیں کہ اندر سبھا امانت ایک مکمل منظوم ڈرامہ ہے. اب یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کیا ہے. منظوم ڈرامہ ہے، منثور نہیں ہے. نظم کے ذریعے لکھا گیا یہ، جس میں تمام مکالمے منظوم ہیں. اس میں راگ رانیوں کے ساتھ رقص و موسیقی کے امتزاج نے اسے ایک نئے قسم کی محفل رقص و سرود بنا دیا. اب کچھ اور دیکھ لیجئے کیا ہے. کریں ہمارے کچھ معتبر ادیبوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے اندر سبھا کے بارے میں درج ذیل باتیں مشہور ہو گئیں. ایک، اندر سبھا اوپیرا کی نقل ہے یا اس کی طرز پہ لکھی گئی ہے. نمبر 2، یہ سب سے پہلے قیصر باغ میں پیش کی گئی.
नंबर 3, वाजिद अली शाह के दरबार में कोई फ्रांसीसी मुसाहिब था जिससे ओपेरा की तारीफ सुनकर वाजिद अली शाह ने हिंदुस्तानी मजाक का ओपेरा करने का हुक्म दिया। नंबर 4 कह रहे हैं कि अमानत वाजिद अली शाह के दरबारी शायर थे और वाजिद अली शाह की ही फरमाइश पर इंद्र सभा लिखी। ये बातें हैं। अब आगे जो इस ताल्लुक से हकीकत वो देखिए। कह रहे हैं कि मसूद हसन रिजवी, अदीब और अब्दुल हलीम शरर इन तमाम बातों को मुदल्लल तौर पर गलत साबित कर चुके हैं, याद रखिएगा। यानी इंद्र सभा न तो कभी कैसर बाग में खेला गया, न ही वाजिद अली शाह के दरबारी में कोई फ्रांसीसी मुसाहिब था, और न ही वाजिद अली शाह के दरबारी न ही अमान वाजिद अली शाह के दरबारी शायर थे, बल्कि उन्हें तो वाजिद अली शाह के दरबार तक रसाई भी हासिल नहीं थी। ओपेरा उससे उसका मुआवजा इसलिए नहीं किया जा सकता कि ओपेरा में कहानी के मौजू के मुताबिक ऐसी मौसीकी पेश की जाती है जिसमें मौके के मुताबिक उसकी मौसीकी तब्दील होती रहती है, लेकिन कहीं उसका रब्त टूटने नहीं पाता। इंद्र सभा की मौसीकी इस कदर मजबूत और मुसलसल नहीं, उसकी मौसीकी बिल्कुल अलग है। जिन ड्रामों में मौसीकी और गानों का ये तौर हो, मगरिब में उन्हें म्यूजिकल कॉमेडी कहते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखिए। मैं बता दूं इसलिए कि कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो तहकीकी मिजाज रखते हैं और मार्केट में जो चीज़ें गलत फैल चुकी हैं वही सवाल बनाते हैं। मेरे सर भी बता रहे थे, आज ही बताया कि ये सवाल मैं बनाऊंगा यूजीसी नेट में। एक सवाल पूछे किसके शेरी मजमुआ। अच्छा ये बताइए, परवीन शाकिर कुलियत का नाम क्या है? कभी कुछ भी पूछ लेते हो चलते चलते, और इतना याद है कि आप लोगों से मैं गारंटी कर दूं, मुझे तो नहीं, आप लोगों को भी याद नहीं होगा। माह तमाम। अब देखिए वहाँ पता ना लोग क्या क्या बोल रहे थे, तो गलत बोल रहे हैं सर, बोल हाँ ठीक कर रहे हैं, बोलिए बोलिए, बुलवा देंगे आपसे। फिर बाद में कहेगा हाँ यही सवाल बना देता हूँ, है ना, आप लोगों के लिए सही रहेगा। कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं पढ़ते आप लोग। माह तमाम। चलिए ये पढ़िए तो आप में से कोई। आयशा पढ़ो। आयशा आप सुन रही हैं, पढ़िए, मुमकिन है तो हमारा सबब तालीफ पढ़िए। ठीक है पढ़िए। सबब तालीफ अमानत शायर थे और सिर्फ शायर। उन्होंने इंद्र सभा से पहले न कोई ड्रामा लिखा था और न बाद में लिखा। सवाल पैदा होता है कि आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन गायब हो गया अचानक से। क्या बता रहे? क्या हुआ सऊद, आवाज नहीं आ रही है। कोई और पढ़िए। जी जी हम पढ़ रहे। सबब तालीफ अमानत शायर थे और सिर्फ शायर। उन्होंने इंद्र सभा से पहले न कोई ड्रामा लिखा था न बाद में लिखा। सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने उनसे इंद्र सभा जैसा ड्रामा लिखवाया। दरअसल अवध में हुस्न जमाल की फरावानी, रक्श और मौसीकी के अवामी मकबूलियत और वाजिद अली शाह के ड्रामाई सरगर्मियों से मुतासिर होकर आवाम के दिलों में भी ऐसे जलसे पेश करने की ख्वाहिश ने सर उभारा। वाजिद अली शाह के 3 स्टेज मशनवियों की पेशकश से फौकुल फितरी उनासिर वाले किस्सों को पेश करने के इम्कानात रोशन हो गए। मजीद यह कि अमानत के शागिर्द शागिर्द रशीद ने फरमाइश की कि जुबान की लखनत की वजह से घर में बैठे बैठे घबराना अवश्य है। रहस्य के तौर पर कोई जलसा नज्म कीजिए कि दिल लगी की सूरत और खल्क में शोहरत हो। अमानत इस फरमाइश खल्क खल्क। खल्क जी खल्क में शोहरत हो। अमानत इस फरमाइश को पूरा करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि मुरब्बजा मौसीकी और इश्किया शायरी से उन्हें गहरी वाबस्तगी थी। दूसरे यह कि उससे मिलता जुलता एक जलसा अपने वासोख्त ख्वानी का मुनक़िद करवा चुके थे।
جس کی مقبولیت نے زیادہ وسیع پیمانے پر ایک نیا جلسہ منعقد کروانے کا ان میں حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ جی یہ باتیں ہو گئی، بولو کیا کہا آپ نے؟ جی بس جی ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آگے چنانچہ واجد علی شاہ کے جلسوں کی شہرت، ماحول کی سازگاری، خود شاعر کی طبیعت کی مناسبت اور فرمائش کرنے والوں کی پاسداری کے خیال نے امانت کو یہ دلکش ڈرامہ تخلیق کرنے کے لیے اکسایا، اور انہوں نے اندر سبھا تصنیف کر کے اردو میں ایک مستحکم روایت کا آغاز کیا۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کرتے رہیے، اور آپ کی ہمت افزائی کوئی نہیں کرتا ہے تو یوٹیوب سے لیجیے، میں آپ کو سیدھا کہتا ہوں۔ اگر آپ کا دوست یہ ہوتا ہے یا ہوتا رہے گا، اور میں نام نہیں رکھوں گا اس میں، اس چیز کو میں سیکھ رہا ہوں سر سے، جو سر ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، نام جانے کے ہوں گے، ان سے سیکھیے۔ اللہ نے کیا ہمت دی ان کو، میں سوئے سوئے یہی سوچ رہا تھا، کیا ہمت دی ہے اللہ نے اس بندے کو، کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن اللہ اتنا ہی ان کو بلند کرتے جا رہا ہے۔ تاشقند، بخارا، کہاں نہیں جا رہے ہیں اردو کے لیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ چلیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ کوشش کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، اور یہاں یہ بات اس لیے نکلی تھی کہ شاعر جو ہیں چاہے قلمکار، جیسے غالب کو کیا شکایت تھی کہ ان کی زندگی میں ان کی چیزوں کی جو عزت ملنی تھی وہ نہیں ملی، لیکن اب دیکھ لیجیے اس زمانے میں غالب ایک ایسا واحد شاعر ہے، بلا تفریق ملت و مذہب سب پسند کرتے ہیں، اور ان کے نام سے ایسے ایسے اشعار چل رہے ہیں فیس بک پر اور دیگر چیزوں پر، یہ غالب کی ایک محبت ہی تو ہے۔ چلیے تو پڑھیے تھوڑا سا، دو چار پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ تو وسط آپ جان لیں گے، یہاں سے پڑھیے، کون پڑھے گا آپ میں سے، جلدی کریے۔ پڑھتے ہیں۔ امانت کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بکھرے ہوئے واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر ڈرامائیت پیدا کی، پھر قصے کو شعر کی پیکر میں ڈھال کر زبان و بیان کا حسن پیدا کر کے اسے شاعرانہ فنکاری سے سجایا۔ اس میں غزلیں، گیت، منظوم، مکالمے سب امانت کے اپنے ہیں، چنانچہ اسے امانت کا تخلیقی کارنامہ کہنا بالکل درست ہے۔ اندر سبھا کا پلاٹ بالکل سادہ اور گہرا ہے۔ چلیے اس میں واقعات ایک کے بعد ایک فطری انداز میں رونما ہوتے ہیں، اور ان میں داخلی ربط و تسلسل بھی پایا جاتا ہے، پھر بھی کہیں کہیں کچھ خلا محسوس ہوتا ہے، اور یہ خلا قصے کے منظوم ہونے اور فوق الفطری عناصر کی وجہ سے ہے۔ اس کا احساس امانت کو بھی تھا، لہذا انہوں نے اس کی شرح لکھ کر، شرح ایک ہدایت نامہ ہے، ان کمیوں کو پورا کر دیا۔ کردار نگاری فوق الفطری اور منظوم ہونے کے باوجود اندر سبھا میں کردار نگاری بہت معیاری ہے۔ اس میں کل 8 کردار ہیں: راجا اندر، گلفام، سبز پری، پگراز پری، نیلم پری، لال پری، کالا دیو اور لال دیو۔ راجا اندر کا نام اندر نہیں، راجا اندر، راجا اندر، یہ چیزیں آپ دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر ہم لوگ چلیں گے آگے۔ کہ مزید یہ کہ امانت کے راجا اندر میں واجد علی شاہ معاشرت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ شالی رومال اوڑھتا ہے، مغلیہ قسم کے تخت پر بیٹھتا ہے، جوگن کے گانے سے خوش ہوتا ہے تو اسے لکھنوی انداز میں گلوریاں پیش کرتا ہے۔ کالے دیو سے جوگن کی تعریف سن کر ان الفاظ میں اسے لانے کو کہتا ہے: نہ کر دیر اے دیو بہر خدا، اکھاڑے میں میرے اسے جلد لا۔ بتائیے، اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟
इंद्र सभा से। काले देव से जोगन की तारीफ सुनकर, कौन बताइए, सवाल कैसे बनेगा बताइए, आप में से कोई बता सकता है। उसे लखनवी अंदाज में गिलोरियां पेश करता है। काले देव से जोगन की तारीफ इंद्र, हाँ सब्ज परी, अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है कल को यही सवाल बने तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए ना, मजीद है कि अमानत के राजा इंद्र में वाजिद अली शाह मुआशरत की झलकियां नजर आती हैं। वह शाली रुमाल ओढ़ता है, मुगलिया किस्म की तख्तर बैठता है, जोगन के गाने से खुश होता है, तो उसे लखनवी अंदाज में ग्लोरियां पेश करता है। कौन है? वाजिद अली शाह। चलिए ठीक है, इसका मुताला कर डालिए, बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ भी कुछ मुकालमे हैं, थोड़ा सा पढ़ा ही देता हूँ, नजरअंदाज करूँ। करें कि इस मुकालमे 205 अशार में है और सादा हुआ। आगे जाइए। इंद्र सभा के तमाम मुकालमे सूरत हाल से मुताबिकत रखते हैं। इनमें गुफ्तगू का अंदाज नुमाया है, ये हर किरदार की हैसियत के मुताबिक हैं और किरदारों की दाखिली कैफियत व जज्बात की अक्कास हैं। इनमें इख्तिसार और जामियत पाई जाती है। चंद मुकालमे नमूने के तौर पर पेश हैं। राजा इंद्र सब्ज परी को लानत मलामत करते हुए कहता है, राजा इंद्र, अरे ओ परी, लखनवी अंदाज है लेकिन सब्ज परी जोगन के बारे में है, देख ही लेते हैं भाई, क्यों उसको टेंशन रहेगा। कहाँ गया, कुछ दिखा दें आपको, बताइए। तो कहीं नहीं है, आप बता रही हैं जो। काले देव से जोगन की तारीफ सुनकर, ये तो इंद्र सभा सब्ज परी जोगन बनती है। जोगन की तारीफ सुनकर इन नसवाब में लाने को कहता है, तो कौन कहता है? अमानत राजा इंद्र सभा, इंद्र में वाजिद अली शाह कहता है ना, ये बात साफ है। कहता कौन है इन सब चीजों को सुनने के बाद? चलिए आगे, ये देखिए यहाँ मुकालमा है, कौन पढ़ेगा आप में से? कोई पढ़िए, बेहतर रहेगा। राजा इंद्र, अरे पढ़िए, हाँ पढ़िए ठीक। राजा इंद्र, अरे ओ परी सब जो बेहया मेरे सामने चल बेसवा, छोड़ी है तेरी जात बुनियाद पर कि आशिक हुई आदमी जात पर। सब्ज परी कहती है, जफाओ सितम की सजावार हूँ, हकीकत में तेरी गुनहगार हूँ। फिर जो है राजा इंद्र, अरे देव कर कसद बेदाद का, अरे देव कर कसद बेदाद का, पकड़ हाथ इस आदमी जात का। कुआं वो जो भी ताफ में पर, अभी उसमें जाकर उसे कैद कर। परी सब्ज जो है ये आगे खड़ी, खता की है इस पेशवा ने बड़ी। सो तू नोच कर उसके बाल तो तू नोच कर उसके पर और बाल, अखाड़े से मेरे अभी दे निकाल। काला देव, खुदारा जाजी को रखे शादमा, जो हो जान बख्शी तो खोलूं जबा। पाकिस्तान में जोगन एक आई है, खलाइक सब उसकी तमाशाई है। राजा इंद्र, न कर देर ए देव बहरे खुदा, अखाड़े में मेरे उसे जल्द ला। ये यही शेर सर ऊपर था जो आ गया अभी। राजा इंद्र ने काला देव से तारीफ सुन करके वो कहा, काला देव, अरे जोगन अब दिल में हो, क्या है तुझे राजा इंद्र ने याद। ठीक है, किया है तुझे राजा इंद्र ने याद। मुराद अब तेरे दिल की बर आएगी, जो मांगेगी वो चीज मिल जाएगी। जोगन, ये बातें न लाना ज़बां पर कभी, फकीरों से अच्छी नहीं दिल लगी। बड़ा वो मेरा देने वाला हुआ, खुशामद से मुंह तेरा काला हुआ।
تو یہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھیں گے اتنا رہنے تو آج کے لیے بتائیے. چلیے رہنے دیتا ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ 3-4 دن، کل پرسوں ترسوں سوچ رہا ہوں کہ 2 کلاس لے لوں.